السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و سلام، بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، یہ ہے وادی کاغان کا خوبصورت ترین سیاحتی مقام شکران، اور اس کی ویڈیو ہمیں بنا کر بھیجی ہے عمران بھائی نے، جو کہ عرصہ دراز سے ہمارے ساتھ وابستہ ہیں۔ ان کی اپنی جیپ ہے، اور یہ جیپ پر سینکڑوں نہیں ہزاروں سیاحوں کو اس خوبصورت ترین وادی کی سیر کرا چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وادی شکران میں آئندہ آنے والے دنوں میں کب برف باری متوقع ہے، اور اس برف باری میں اگر آپ نے جانا ہو تو پھر کیسے جا سکتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، جو دوست نہیں ہیں ہمارے چینل پر، ان سے یہ درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم نہ صرف شکران، ناران، کاغان، بلکہ پاکستان کے سبھی سیاحتی مقامات کی تازہ ترین اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور تازہ ترین ویڈیو کی روشنی میں جو بھی اپڈیٹس آپ تک موصول ہوتی ہیں، پھر انہی اپڈیٹس کی روشنی میں آپ اپنا ٹور پلان کرتے ہیں، تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ نہ صرف چینل سبسکرائب کریں بلکہ گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی آن کر لیں، تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسج موصول ہوتا رہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شکران کے مناظر دکھا رہے ہیں، اور اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ شکران سے ملکہ پہاڑیاں بھی جو سے ہیں وہ سفیدی کا رخ اختیار کر چکی ہیں، لیکن ابھی مستقل اور اچھی برفباری ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ عموماً دسمبر کے اس حصے میں شکران میں برفباری شروع ہو جاتی ہے، اور شکران کا شمار پاکستان کے ان سیاحتی مقامات میں ہے جہاں پر آپ محفوظ ترین طریقے سے آپ برفباری دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ جی ہاں، وہ اس طرح کہ آپ اپنی گاڑی کے وائی تک جا کے پارک کریں، اور اوپر صرف 6 کلومیٹر کا ایریا ہے جو کہ پھر آپ جیپ میں طے کر سکتے ہیں۔ گو کہ آپ شکران اوپر تک روڈ بن چکی ہے، لیکن بہتر یہی ہے، بہتری اسی میں ہے کہ آپ اپنی گاڑی نیچے کے وائی میں پارک کریں اور جیپوں میں جائیں، کیونکہ پھر اس برف باری کے دوران سلپنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ایسے میں جو ہم پنجاب کے لوگ یا کہیں اور باہر کے میدانی علاقے کے لوگ جاتے ہیں، تو پھر ہماری ڈرائیونگ سکلز وہاں پہ ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم بدحواس ہو کر اپنی گاڑی کسی نہ کسی طریقے سے ڈیمیج کر پاتے ہیں، اور اس میں جان جانے کا بھی اندیشہ موجود ہوتا ہے۔ جی ہاں، ابھی ہم ویدر فورکاسٹ آپ کو دکھا رہے ہیں، آج جمعہ ہے، اور آج موسم بدلنا شروع ہوگا کسی حد تک، لیکن یہ سلسلہ موسم بدلنے والا آگے چلتا رہے گا، اور آگے چلتے چلتے پھر ہم اسی طرح 28 دسمبر، 29 دسمبر، اور یوں آگے ہم 30 کے بعد ہیپی نیو ایئر والی نائٹ یعنی کہ 31 دسمبر تک بھی جائیں گے، تو ہمیں کہیں برفباری نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم 1 جنوری پہ جاتے ہیں، یعنی کہ سال نو کا آغاز، پھر ہمیں موسم ابرآلود، اور پھر اس کے ساتھ ہی جمعرات سے یعنی کہ 2 جنوری سے کچھ بارش اور برفباری کا سلسلہ جو شروع ہوگا، وہ آگے جا کر 5 جنوری کو اپنی پیک پہ پہنچ جائے گا، یعنی کہ 3-4 جنوری کے ساتھ آگے پھر لگاتار ہمیں برفباری اس ریجن میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یعنی کہ شکران میں جو لوگ برفباری کے دلدادہ ہیں، اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو پھر وہ 1 جنوری کے بعد آنے والے اس ہفتے میں پلان کریں، اور یہاں پر آپ کو اچھی برفباری دیکھنے کو ملے گی۔ جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہاں آنا اور یہاں پر سیف برفباری دیکھنے کا موقع بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہی بھی ہے کہ جب آپ نیچے گاڑی پارک کر کے آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو اوپر جیپوں میں لے جایا جاتا ہے، اور جیپیں پھر یہاں پر ایکسپرٹ ڈرائیور ہوتے ہیں، چاہے کتنی بھی برف پڑ جائے تو بآسانی آپ کو یہاں تک اوپر تک لے آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا عملہ موجود ہوتا ہے، جو کہ ریگولر برف ہٹانے میں مصروف رہتا ہے، ان کی مشینیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو لہذا اگر برف بہت زیادہ بھی پڑ جائے تو پھر بھی وہ برف ہٹانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں۔ شکران اس حوالے سے بھی بہت زیادہ مشہور ہے، کیونکہ اس کا جو راستہ ہے وہ گھنے درختوں پر مشتمل ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ آپ ان گھنے درختوں سے جب آپ گزر کر آتے ہیں تو پھر آپ کو جو برفباری دیکھنے کا موقع ملتا ہے، وہ شاید ہی دنیا میں کسی مقام پر اس طرح کی برفباری دیکھنے کو موقع میسر ہو۔ اسی طرح ملک کے دیگر حصوں میں مالم جبہ اور مری اور نتھیا گلی میں بھی برفباری ہوتی ہے۔ ہر علاقے کا اپنا حسن ہے، اپنی خوبصورتی ہے، لیکن شکران کی خوبصورتی اس لحاظ سے نمبر 1 پہ آتی ہے کیونکہ اس میں جب آپ گھنے درختوں میں سے گزر کر آتے ہیں تو پھر یہاں پر برفباری کے جو نظارے ہوتے ہیں وہ قابل دید ہوتے ہیں، اور
इनमें एक और चीज़ भी बड़ी अहम है, और वो ये कि इस इधर जो बर्फ़ पड़ती है तो फिर बाकी मुकामात से ज़्यादा बर्फ़ होती है, यानी कि कई फुट तक बर्फ़ पड़ने के इम्कान मौजूद होते हैं। शुगरान आने के लिए अगर तो आप अपनी गाड़ी पे आते हैं तो केवाई तक, और अगर लोकल आते हैं तो फिर मनसेरा, और मनसेरा से फिर आप पारस की गाड़ी में बैठ सकते हैं। केवाई पे भी गाड़ियाँ आती हैं, तो आप लोकल ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। किसी किस्म का मसला मसाइल नहीं होता है, और रास्ते खुले रहते हैं, चाहे कितनी भी बर्फ़ क्यों ना पड़ जाए। इसी तरह यहाँ के दीगर मुकामात में आप कागान शहर तक जा सकते हैं, क्योंकि कागान से आगे रास्ता बंद है, लेकिन कागान शहर तक आने में किसी किस्म का मसला नहीं है। इसके अलावा उस दिन मेरी शराह फारस में भी बात हुई थी कि शराह फारस के भी कुछ हिस्से तक आपको जीपें ले जा सकती हैं। लिहाजा अगर इस रीजन में आप बर्फबारी देखने के लिए आते हैं तो फिर आपको 3 से 4 ऐसे मुकाम हैं जहाँ पर आपको लाइव बर्फबारी मिल सकती है, और अपने 2 से 3 दिन का टूर आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक दिन आप कागान शहर जा सकते हैं, एक दिन आप शुगरान जा सकते हैं, क्योंकि अगर सिरी पाई ऊपर जीपें नहीं जा रही हैं तो ऐसी सूरत में आप नीचे शुगरान तक ही जा पाएंगे। उसके अलावा शराह फारस भी जा सकते हैं, और फिर यहीं से बालाकोट से होते हुए फिर आप मरी नथिया गली का विज़िट भी कर सकते हैं। तो ये जी ताज़ा तरीन अपडेट थी जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दी है। इंशाल्लाह मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इमरान भाई का नंबर मौजूद है, अगर किसी को जीप बुक करानी हो तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही था, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, आबाद रहे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।